میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، جب انسان اپنی زندگی کی ترجیحات کو بدل دیتا ہے، اپنی زندگی کے مقاصد بدل دیا کرتا ہے، اس کی عزت کے معیار بدل جایا کرتے ہیں، مادیت اس کی محنت کا میدان بن جاتا ہے، ظاہر ہی اس کا عزت اور اس کی زندگی کامیابی کا معیار بن جایا کرتا ہے، تو دل کی دنیا بنجر ہونے لگتی ہے، دل ویران ہونے لگتا ہے، وہاں امراض، مختلف بیماریاں موجود ہونے لگتی ہیں۔ جب انسان مادیت کے پیچھے لگتا ہے اور مادیت ہی کی زیادتی اور کمی اس کے یہاں ذلت اور عزت کا معیار ہے، مادیت ہی کمی اور زیادتی اس کی زندگی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے، اس کا ظاہر ہی اس کی زندگی کے سنوارنے کا سب سے بڑا ذریعہ معاشرے میں بن جاتا ہے، تو پھر اس کی سوچ دل کی دنیا کی طرف نہیں رہتی، پھر اس کی محنت دل کی دنیا کی طرف نہیں رہتی، اور یوں وہ بہت ساری بیماریوں کا آماجگاہ بن جاتا ہے، وہاں بہت ساری نئی نئی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اگر انسان آج اپنی زندگی میں دیکھے تو اگر اس کے ظاہر چہرے پہ داغ لگ جائے تو بڑی پریشانی ہے، دل پہ داغ لگ جائے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر اس کی روحانی زندگی کے اندر کوئی کمی ہو جائے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس کی مادیت کے اندر، زندگی کے اسباب کے اندر کوئی کمی آ جائے سب کو پریشانی لائق ہوتی ہے۔ گھر میں چور آ جائے سب فکر مند ہوتے ہیں کہ کسی مادی چیز کو اٹھا کے لے جائے گا، ہماری زندگی کو نقصان پہنچائے گا، سب کو فکر لائق ہوتی ہے۔ گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی آ جائے کہ اس سے میرا باطن برباد ہو جائے گا، دل کی دنیا سیاہ ہو جائے گی، ارے گھر کے اندر سے ایمان چلا جائے گا، اس کا احساس باقی نہیں رہا، اس کی فکر باقی نہیں رہی، تو چونکہ آج ساری سوچ مادیت پر ہے، مادیت کو جمع کرنے کی ہے، ظاہر کو بنانے کی ہے، لباس نہ ہو تو سبھی کو فکر ہے، اور تقوی کا باطنی لباس نہیں ہے تو کسی کو فکر نہیں ہے۔ گھر میں کھانا نہ ہو تو سب کو پریشانی ہے، اور گھر میں اللہ کا حکم نماز نہیں ہو رہا تو کسی کو فکر نہیں ہے۔ گھر کے اندر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے کوئی بے چین نہیں ہوتا، گھر کے اندر معمولی سی پلیٹ اور پیالی ہی ٹوٹ جائے تو سب کو فکر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ساری فکر مادیت پر آ گئی۔ یہی عزت کا معیار، کامیابی کا معیار، راحت کا معیار یہی بن چکا ہے۔ تو ساری جب محنت مادیت پر ہے، ظاہر پر ہے، باطن توجہ سے محروم ہے، تو وہاں پہ نئی نئی بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ ان میں ایک بیماری جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا اور شدید ترین بیماری فرمایا، وہ فرمایا حسد کی بیماری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا یہ حسد آدمی کے نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایسی ڈھیر ساری نیکیاں ہوں اور یہ حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہو تو اس کی سارے ڈھیر خاک بن جاتے ہیں اور نام و نشان اس کا مٹ جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو، ولا تناجشوا، آپس میں رنجشیں پیدا نہ کرو،
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ آسمان پر سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا، زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام پر نوازشات فرما رہے ہیں اور زمین کی خلافت ان کے سپرد ہو رہی ہے، تو کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ کیا ہے؟ میں بڑا ہوں، میں زیادہ صلاحیت والا ہوں، اس لیے کہ میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے، میں اس کا زیادہ اہل ہوں۔ تو سب سے پہلے آسمان پر بھی حسد کا گناہ ہوا اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا۔ اللہ اکبر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ حسد عجیب زہر ہے، بھائیوں میں پیدا ہو جائے تو بھائی ایک دوسرے کے قاتل بن جایا کرتے ہیں۔ ساس بہو کے اندر پیدا ہو جائے تو گھر اجڑ جایا کرتے ہیں۔ نندوں کے اندر یہ مصیبت آ جائے تو گھر مصیبت بن جاتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے اندر یہ بلا آ جائے تو ایک دوسرے کا منہ دینا گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ قابیل اور حابیل ایک دوسرے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے حابیل کو نوازا، اس کی قربانی قبول کر لی، اسے اللہ نے مخلوق میں مقبولیت نصیب فرما دی، شہرت نصیب فرما دی۔ اب قابیل کے اندر حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور اس آگ نے اسے آمادہ کر دیا کہ اپنے بھائی سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر دے۔ قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ اور آخر کار قتل کر بیٹھا۔ سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا ہے اور اس کی بنیاد یہی حسد کا مرض۔ اس نے لکھا جب آدمی حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ایک تو اس کی آخرت برباد ہوتی ہے، دوسری دنیا کے اندر بھی اسے مختلف مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ایک مصیبت اس پر یہ آتی ہے کہ اسے غم لگتا ہے اور جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جب بھی اسے دیکھتا ہے یہ اندر اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے، جب بھی اسے سوچتا ہے اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے، خون جلاتا ہے اپنا حاسد۔ جس سے حسد کر رہا ہے اسے نقصان پہنچے گا تو پہنچے گا، حاسد اس سے پہلے بہت ساری مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایسا غم لگتا ہے جو اس سے منقطع ہی نہیں ہوتا، ہر وقت یہ غم جب اسے سوچتا ہے، جب اسے دیکھتا ہے، یہ غم لگا ہے۔ دوسری مصیبت اس پہ یہ آتی ہے کہ یہ ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہے جس مصیبت پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ جب کسی کی مذمت کرتا ہے، اندر کی حسد کی آگ بجھانے کے لیے غیبت کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، تو دوسروں کی مذمت ہو نہ ہو خود سب سے پہلے قابل مذمت بنتا ہے۔ دوسروں کے عیب ظاہر کرنے سے پہلے اپنا عیب ظاہر کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ شخص اللہ کی توجہ سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور اس کے لیے توفیق کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے عذاب حاسد کو ملتے ہیں، آخرت بھی برباد ہے، دنیا بھی برباد ہے، اس لیے کہ یہ گناہ اتنا بڑا کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے اسی کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ جب اللہ نے کسی کو کسی چیز میں فضیلت بخشی ہے، تخلیق میں، مال میں، اولاد میں، نعمتوں میں، عہدوں میں، منصب میں،
تو کیوں حسد کرتے ہو؟ اللہ سے فاسألوا من فضلی، اس پر حسد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اللہ تمہیں بھی عطا کر دے گا. فاسألوا من فضلی، اس پر حسد کرو گے تمہاری نعمتیں اور گھٹتی چلی جائیں گی، عطا کے دروازے اور بند ہو جائیں گے، توفیق چھن جائے گی، اور غم ہر وقت مسلط رہے گا، ہر وقت کی بے چینی رہے گی. تو یہ مرض ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے، اور خصوصاً چونکہ بدقسمتی سے ہر شخص مخلوق کی نگاہ میں معزز بننا چاہ رہا ہے، لوگوں کی نگاہ میں جچنا چاہ رہا ہے. اسے یہ فکر ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، میری واہ واہ کریں. اب جو وہ دیکھتا ہے کہ کسی اور کی تعریف ہو رہی ہے تو اندر جلن پیدا ہوتی ہے. لوگوں کی نظریں کسی اور کی طرف اٹھتی ہیں تو اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے. محفل میں لوگ کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے. لوگوں کے ہاں کسی اور کے گھر کی شہرت ہے، اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے. لوگوں کے ہاں کسی اور کے گھر کی تذکرے ہیں، اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے. لوگوں کے ہاں کوئی اور مقبول ہو رہا ہے، اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے. لوگوں کے ہاں کسی اور کے کاروبار کے تذکرے، اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے. میرا بھائی مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، لوگ اس کی واہ واہ کر رہے ہیں، جلن پیدا ہوتی ہے. اس کا گھر کیوں کامیابی کے ساتھ گزر رہا ہے، جلن پیدا ہو رہی ہے. اس لیے کہ مخلوق میں یہ جچنا چاہتا ہے، مخلوق میں یہ مقبول بننا چاہتا ہے، مخلوق میں یہ بڑا بننا چاہتا ہے. تو یوں اس معاشرے کے اندر یہ مرض رج بس رہا ہے. اس نے اس بیماری نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑ دیا، کتنے بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. ہاں، کتنی اولادیں اب اپنے ماں باپ سے دور ہو گئی، کتنے بڑے بنائے گھر طلاق اور خلا کا شکار ہو گئے. یہ حسد کا مرض. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا، یہودی حاسد سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان والوں پہ حسد کیا کرتے تھے. مسلمان کی شان نہیں حسد. مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو اسے دیا ہے اس کے حق میں وہ بہتر تھا، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میرے حق میں یہ بہتر تھا، وہ اس کے لیے بہتر تھا، میرے لیے یہ بہتر ہے. اس لیے کہ آسمان والا رب حکیم ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہودی اللہ کی عطا کردہ فضل پر حسد کرتے ہیں، اسے یہ کیوں مل گیا، انہیں یہ اعزاز کیوں ملا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقتدا مل گیا، انہیں حسد ہوا کرے. تو اس حسد سے دنیا بھی جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے. بسا اوقات خاتون بڑی نیک پارسا متقی، لیکن دل کے اندر حسد رکھا ہوا ہے. بسا اوقات یہ آدمی بڑا نیک پارسا بنا بیٹھا ہے، لیکن دلوں کے اندر حسد رکھا بیٹھا ہے. ارے نیکیاں کیا بچیں گی، نیکیوں کا نام و نشان نہیں رہے گا. ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، جو کثرت سے غیبت کرتا ہے، اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، اپنے دل کے اندر حسد رکھتا ہے، اور رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، رب خالی ہاتھ واپس کر دیتا ہے. دل تو صاف کر لے اپنا، دل تو اپنا صاف کر لے کہ اپنے آپ کو اس حسد سے نجات دلائی جائے. ایک شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، فرمایا حسد ہوتا ہے، علاج تجویز فرمائے. حضرت فرمایا 3 ہفتے تک کا علاج ہے، کر لو. کڑوی گولی ہے، نگلنی پڑے گی، لیکن علاج ہو جائے گا. فرمایا حضرت مرض ہے، کر لوں گا. وہی بات ہے میرے عزیزو، اگر روحانیت کی فکر ہے تو بڑا کڑوا نسخہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے جسمانی صحت کی فکر ہوتی ہے تو آدمی اپنے جسم کے ٹکڑے بھی کرا لیتا ہے، آپریشن بھی کرا لیتا ہے، ٹانگ بھی کٹوا دیتا ہے. ہاں،
دل بھی نکلوا دیتا ہے. احساس ہے نا کہ اس کے بعد صحت مل جائے گی, امید ہے راحت مل جائے گی, صحت مل جائے گی. ہاں اگر روحانی بیماری کا بھی شدت سے احساس ہوتا کہ اس کا کتنا نقصان ہے, اس کا کتنا وبال ہے, تو بڑی کڑوی گولیاں بھی آدمی نکل جا کرتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تجویز 3 ہفتے تک کرنی ہوگی. حضرت کر لیں گے. کیا ایک تو یہ کہ جس سے حسد ہو اس کے لیے روزانہ ترقی کے لیے دعا کیا کریں, اے اللہ اسے اور دے. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے, تم اپنے لیے کچھ لینا چاہتے ہو رب سے تو اپنے بھائی کے لیے دعا کیا کرو, اللہ اس سے پہلے تمہیں وہ چیز عطا کر دے گا. اللہ تمہیں پہلے دے دے گا. اللہ تو اللہ ہے نا, وہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے, کس کے لیے سے پشت مانگ رہا ہے, تو وہ اللہ تمہیں پہلے دے دے گا. فرمایا ایک تو یہ کہ اس کی ترقی کے لیے اور دعا کیا کرو, اور دوسرا فرمایا محفل اور مجلس کے اندر اس کی تعریف کیا کرو. بہت کڑوی گولی ہے, اس لیے کہ میں تو اپنی حسد کی آگ بجھانے کے لیے اس کی غیبت کرتا ہوں, اس کے عیب بتاتا ہوں, شمار کرتا ہوں, تاکہ اسے کیوں مقبولیت ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی, تاکہ لوگ مجھے پارسا سمجھے, نیک متقی مجھے سمجھے. ہاں اس لیے اس کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتاتا ہوں. فرمایا ایسا کیا کرو, اس کی تعریف کیا کرو مجلس کے اندر, محفل کے اندر. اور تیسرا فرمایا کہ جب ملاقات ہو تو کچھ ہدیہ کر دیا کرو, اپنے ہاں بلا کے اس کی دعوت کر دیا کرو. اب یہ وہ لوگ تھے جنہیں اپنی بیماری کا احساس تھا. کتنی موذی مرض ہے یہ کہ میری زندگی بے چین ہو گئی ہے, کسی کروٹ مجھے سکون نہیں آتا, جب دیکھتا ہوں جلن پیدا ہوتی ہے, جب دیکھتا ہوں غم ہے ایک, جب اس کو سوچتا ہوں غمگین ہو جاتا ہوں. اسے اپنی اس بیماری کا شدت کا احساس تھا. 3 ہفتے کے بعد خط لکھا حضرت کو. حضرت کچھ فرق ہوا ہے, آدھا فرق ہوا ہے. حضرت فرمایا 3 ہفتے اور کر لو. اب جب 3 ہفتے کے بعد دوبارہ خط لکھا, کہا حضرت اب حسد کے بھائی اس سے محبت ہونے لگی ہے, اب تو محبت ہونے لگی ہے. ہاں اب یہ بہو کر کے دیکھے اپنے ساس کے ساتھ, ہاں ساس کر کے دیکھے اپنی بہو کے ساتھ, بھائی کر کے دیکھے اپنے بھائی کے ساتھ. قسم خدا کی گھر بن جائیں گے, محبتیں لوٹ آئیں گی, پھر گھر آباد ہو جائیں گے. بدقسمتی ہے آج کہ دیکھنے والا آج اپنے بیٹے کا گھر آباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے, بیٹیوں کا گھر آباد نہیں دیکھ سکتے. ایسی اپنا اپنے کی فکر ہے, ایسی من پسند کی, جسے کہیں کہ اپنے عام اپنی مقبولیت کی ایسی فکر ہے کہ بھائی بھائی کی مقبولیت نہیں دے سکتا. ہاں کوئی کسی کو اچھے حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. اجڑ رہے ہیں گھر. اس حسد نے غیبت کی فیکٹریاں کھول رکھی ہیں. یہ ایسی اس کی غیبت کر رہی ہے, ایسا غیبت کر رہا ہے اپنے آپ کو پارسا بتانے کے لیے. یہ غیبت کرنے والا جو غیبت کرتا ہے نا, وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں, میں بڑا سمجھدار ہوں, اس کے اندر تو یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, میں بڑا سمجھدار ہوں. در حقیقت غیبت کے پیچھے وہ اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے, اس کے اندر کی لگی جلن وہ بجھانا چاہتا ہے, آگ بجھانا چاہتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحاسدوا, لوگوں آپس میں حسد نہ کرو, نیکیوں کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا. دن اور زندگی غموں کا مجموعہ بن جائے گی, ہر وقت پریشان ہی رہو گے اسے دیکھ کر. تمہاری طرف جو رب کی نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے وہ دروازے بھی بند ہو جائیں گے. خود اپنے آپ کو محروم نہ کرو. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بیٹے تھے,
اور بھائی بھی تھے، ستیلے بھائی تھے. خواب دیکھ لی، اور خواب علامت تھی کہ اللہ حضرت یوسف کو بڑی قبولیت دینے والا ہے، بڑی مقبولیت دینے والا ہے. کہ ابا نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے، بیٹے اپنی خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، نقصان پہنچا دیں گے تجھے. شیطان دشمن ہے، بھائیوں کے درمیان بھی حسد پیدا کر دے گا، نفرتیں پیدا کر دے گا. بیان نہ کرنا. تو علماء نے ایک عجیب بات لکھی، جب دیکھ رہے ہو کہ سارا معاشرہ حسد کے مرض کے اندر مبتلا ہے تو کیوں اپنی ٹھاٹ باٹ لوگوں کو دکھاتے ہو، اور کیوں لوگوں کو اپنا حاسد زیادہ بناتے ہو؟ دشمن تو خود بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے. شوخی تو خود دکھاتے ہیں. ہاں، دولت کی جسے کہیں کہ دولت کے انبار، دولت کی جسے کہیں کہ جشن تو خود مناتے ہیں. ہاں؟ محفلیں مجلسیں خوشیاں اس انداز میں کریں گے کہ لوگ کہیں ہاں ہے اس کے پاس کچھ ہے، کچھ اس کے پاس. حاسد خود بناتے ہیں. ارے کوئی آج ان چیزوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، جلن پیدا ہوگی. زیورات بھی سب کو دکھائیں گی، کپڑے بھی اندر سے اٹھا کر سب کو دکھائیں گے. نمائش، دولت کی نمائش، چیزوں کی نمائش، گھر کے اندر نمائش ہی نمائش. ہماری محفلیں مجلسیں ہوتی اس لیے کہ نمائش ہو جائے، ذرا دیکھیں لوگ کہ ہم بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. کپڑے اس لیے نہیں پہنتے کہ مجھے راحت مل جائے، لباس اس لیے پہنتے کہ لوگوں کے نمائش ہو جائے کہ یہ بھی مالدار عورت ہے، یہ بھی مالدار لوگ ہیں. فرنیچر اس لیے نہیں لایا جاتا کہ گھر کے اندر ذرا سکون سے بیٹھ جائے، نہیں، آنے والے کو نمائش ہو جائے. ارے گھر اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ ہمیں راحت مل جائے، نہیں، پتہ چلے کہ یہ بھی کچھ ہے. علمان والحفیظ. جب دشمن ہم خود بنا رہے ہیں، حاسد خود بنا رہے ہیں، تو پھر کیوں بعد میں رونا کہ فلاں نے یوں کر دیا؟ تو سبق کیا سمجھایا؟ علماء نے لکھا ہے سبق سمجھایا. حضرت ایوب علیہ السلام، بیٹے ٹھیک ہے اللہ نے تجھے کمال دیا، لیکن ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دیکھ لو کہ لوگوں کے دل چھوٹے ہو رہے ہیں، لوگوں کے دل چھوٹے ہو رہے ہیں اور دوسروں کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے، دوسروں کی خوشحالی برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا ضرورت ہے نمائش کرنے کی؟ کیا ضرورت؟ اللہ بھی ناراض، اپنے دشمن بھی بڑھا رہے ہیں. دشمن بھی بڑھا. ساری میری اور آپ کی زندگی اس وقت نمائش کی زندگی ہے، نمائش کی زندگی. دولت بھی لگ رہی ہے، پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، اسراف بھی ہو رہا ہے، اور دشمن بھی پیدا ہو رہے ہیں، دشمن بھی پیدا ہو رہا ہے. علمان والحفیظ مسلمانوں کی سوچ دیکھیے، کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آ جائے تو بلیک میں بکنا شروع ہو جاتی ہے، بلیک میں بکنا شروع ہو جاتی ہے. نہیں سی نہیں، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ خریدنا، نمائش کرنی ہے. تو میرے عزیزو، جب زندگی کا رخ غلط ہوگا تو پھر دنیا زندگی میں یہ ساری بربادیاں آئیں گی. ہاں، پھر یہ امراض بڑھیں گے، پھر یہ امراض گھروں کے اندر گھروں کو اجاڑیں گے، پھر دشمن بہت پیدا ہوں گے. پھر یہ نہ رویا جائے کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے. نا، یہ میرا اپنا کیا ہوا سب کچھ ہے کہ میں نے خود نمائش کی ہے، دولت کی، پیسوں کی، مال کی نمائش کی ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، بیٹے ایسا نہ کرنا، شیطان دشمنیاں پیدا کر دے گا، موقع فراہم نہ کرنا تم. اور جب بھائی کو دیکھا کہ بھائی کی قبولیت بڑھ رہی ہے، باپ کی توجہ بیٹے کی طرف بڑھ رہی ہے، ہاں، تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے. اور حسد کہاں تک لے گیا؟ اللہ اکبر. بھائی کو ویرانے کنویں میں ڈال دیا، راستے سے ہٹانے کی تدبیریں کر لی. تو حسد کے مرض سے پھر بہت کچھ بیماریاں جنم لیتی ہیں، بہت کچھ ہلاکتیں جنم لیتی ہیں، بہت کچھ بربادیاں جنم لیتی ہیں. پھر اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. حاسد اصل میں حسد میں اندھا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے. پھر وہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کس کو نقصان پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں، کس کا گھر اجاڑنے کے لیے جا رہا ہوں.
حسد کی وجہ سے لوگ گھر اجاڑ دیتے ہیں، پورا کا پورا کاروبار خراب ہوتا ہے، تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک والحسد، حسد سے بچو، ایاک والحسد، حسد سے بچو۔ اور ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایسی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے جو دشمن پیدا ہوتے ہیں، تمہارے دشمن پیدا ہوتے ہیں، ان دشمنوں کی غلطی کی وجہ سے، اگر ان دشمنوں کے غلطی کی وجہ سے تم اپنی زندگی بدل دو اور اللہ کی طرف رجوع کر لو تو یہ حسد تمہارے حق میں نعمت بن جائے گی۔ کوئی آدمی حسد کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تم اس کے بدلے میں اپنی زندگی کو سنوار کر اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہو تو یہ حسد تمہارے حق میں نعمت بن جائے گی، تمہارے حق میں۔ جب یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب حسد کیا اور آپ پر جادو کیا، اور جادو ایک کنگھی پر کیا اور اس کنگھی پر 11 گرہیں لگائی اور ایک ویرانے کنویں کے اندر اسے ڈال دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ انتہائی پاکیزہ زندگی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس جادو کا جو انتہائی سخت جادو تھا، صرف اتنا اثر ہوا کہ کوئی چیز رکھتے تو آپ بھول جاتے ہیں بس۔ اور شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے حکمت تھی کہ اللہ نے امت کو حسد سے بچنے کا ایک نسخہ دینا تھا۔ جبرائیل امین آئے اور بتایا، سرانے کھڑا ہو گئے، ایک فرشتہ پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہا ہے۔ ان دونوں فرشتوں نے آپس میں گفتگو کی، گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلاں جہاں کنگھی ہے اس میں اتنی گرہ لگی ہوئی ہیں، اگر ان گرہوں کو کھول دیا جائے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تو حسد، یہ جادو کا علاج ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ادھر قرآن کی 2 صورتیں اتری، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، 11 آیات تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک آیت کو پڑھتے چلے گئے، گرہ کھلتی چلی گئی، یہاں تک کہ 11 گرہ کھل گئی، دونوں صورتیں مکمل ہو گئیں۔ ان صورتوں میں ایک علاج بھی بتا دیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں حسد کرنے والے کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، پہلی چیز تو اپنی زندگی کا محاسبہ ہے کہ خود نمائش نہ کرے ورنہ اس کا وبال پڑا کرتا ہے، خود دولت کی نمائش نہ کرے ورنہ اس کا وبال پڑتا ہے۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ جس مخلوق میں سے جس کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اسی چیز کو اس پہ مسلط کر دیتا ہے۔ دولت کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، اسی دولت کو اللہ مسلط کر دے گا۔ بیوی بچے کاروبار کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، اللہ اسی کو مسلط کر دے گا۔ تو حسد سے بچنے کا علاج یہی ہے کہ پہلے تو نمائش نہ کیا کرے اپنی دولت کی، خود اپنے اوپر وبال نہ بنائے، اور پھر بھی کوئی آدمی حسد کرتا ہے تو پھر ان صورتوں کو اہتمام سے رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم کو اس کو مل لیا کریں۔ انشاءاللہ نہ دنیا کی کوئی طاقت اس پہ جادو کر سکے گی، نہ حسد سے اس کو نقصان پہنچا سکے گی۔ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، خود بھی پڑھا جائے اور اپنے بچوں پر بھی پڑھ کے دم کر دیا جائے۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو اس موذی مرض سے ہم نے بچانا ہے۔ ہاں، البتہ بس اوقات دل کے اندر کسی کے بارے میں جلن ہوتی ہے، خیال آ جاتا ہے اس کو جلن کا، ایسی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کا اظہار زبان سے نہ کرے، اس کا اظہار ہاتھوں سے نہ کرے،
اسے کسی طریقے سے تکلیف اور نقصان اور زبان سے اس کے بارے میں بولے نہیں، اور جب خیال آئے فوراً اس خیال کو تبدیل کر لے. اس قسم کے خیال آنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خیالات غیر اختیاری ہیں. کسی کے بارے میں دل میلا ہے اور اس کا تذکرہ سنتے یا دیکھتے ہی جلن سی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ خیال آتا ہے لایا نہیں جاتا، اور جب آتا ہے اسے ٹھہرایا نہیں جاتا. زبان سے بھی کچھ نہیں کہتا، ہاتھ سے بھی کچھ نہیں کرتا، پاؤں سے بھی کچھ نہیں کرتا، تو صرف خیال آنے سے فوراً خیال کو تبدیل کر دے. اس خیال سے انشاءاللہ نہ اس کا آخرت کا نقصان ہوگا نہ دنیا کا نقصان ہوگا. لیکن خیال آئے اور اسے رکھے یا اس کے تقاضوں پہ عمل کرے تو پھر یہ حاصل ہے، پھر اس کی نیکیاں گئیں، پھر اللہ کی توفیق اس سے چھن جائے گی. تو حسد کے مرض سے اپنے آپ کو نجات دلانی، اللہ رب العزت سے پناہ مانگی جائے. اللہ اس مرض سے بھی نجات نصیب فرما اور حاسدین کے شر سے بھی محفوظ فرما، حاسدین کے شر سے بھی محفوظ فرما. اور بس اوقات جب بندہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، تو پھر یہ ہاتھ اٹھاتا نہیں ہے بلکہ دل کے اندر خیال ہی لاتا ہے، تو اللہ اس خیالوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ کچھ حاسد تھے اور آپ کو ستانے کے لیے آئے، اور یوں کہا، حالانکہ آپ کی بیوی بوڑھی تھی، آپ کی والدہ بوڑھی تھی، آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کی والدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، حضرت کو تنگ کرنے کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا. رنجیدہ تو ہوئی، تکلیف تو ہوئی. فرمایا اچھا میں اپنی والدہ سے جا کے پوچھتا ہوں، اس لیے کہ وہ عاقلہ بالغہ ہیں، اگر کہہ دیں گے تو پھر آپ کو جواب دے دوں گا. بوڑھی عورت تھی وہ، مقصود اس آدمی کا آپ کو تنگ کرنا تھا. آپ نے بھی چند قدم ہی آگے رکھے اور اس کا دماغ پھٹ گیا، اس کا دماغ پھٹ گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے کسی سے حسد کریں بھی نہیں، ہاں، اور پھر حسد کے تقاضوں پہ عمل بھی نہ کریں کہ ایسا نہ کسی کے اندر سے آہ نکل آئے، کسی کے اندر سے آہ نکل آئے. کون کتنا مقبول ہے اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس مرض سے اپنے آپ کو بچائیں. ایاک والحسد، ایاک والحسد. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہم سب کو اس قسم کے باطنی امراض سے محفوظ فرمائے اور کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.